بے پردہ شام لا کر بازار میں پھرایا، زہرا کی بیٹیوں کو بے پردہ شام لا کر بازار میں پھرایا، زہرا کی بیٹیوں کو ملاحظہ کیجیے گا، ایک ایک مصرے پر توجہ چاہتا ہوں جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے۔ بے پردہ شام لا کر بازار میں پھرایا، زہرا کی بیٹیوں کو مصرع ثانی بطور خاص سماعت کیجیے گا۔ اے کلمہ گو بتاؤ، تم کیسے امتی ہو، یوں آل مصطفیٰ پر تم نے ستم یہ ڈھایا، بازار میں پھرایا، زہرا کی بیٹیوں کو بے پردہ شام لا کر بازار میں پھرایا، زہرا کی بیٹیوں کو ملاحظہ کیجیے گا، شعر حاضر کر رہا ہوں۔ صدقے کے خرمے پھینکے، یوں مستحق سمجھ کر ہم سارے ہم نے سہ کے ایک دوسرے سے کہہ کے سر کو نہیں اٹھایا،
یوں ہم کو کنیزوں کی طرح لاتے ہیں ظالم، یوں ہم کو کنیزوں کی طرح لاتے ہیں ظالم، بچوں پناہ قیدی پا ترس کھاتے ہیں ظالم۔ ملاحظہ کیجئے گا، جب کوفے کے بازار میں اور کوفے کی گلیوں سے یہ قافلہ گزرتا ہوا آگے بڑھا ہے تو کیا کیفیت تھی۔ ایک ایک مصرعے پر توجہ چاہتا ہوں۔ کوئی لکڑیاں پھینک رہا تھا، کوئی پتھر پھینک رہا تھا، کوئی انگارے پھینک رہا تھا۔ ملاحظہ کیجئے گا۔ اپنی چھتوں سے پھینکے پتھر ہمارے اوپر، انگارے سر پہ پھینکے امام اور جلا سر، چلایا بازار میں پھرایا، زہرا کی بیٹیوں کو امام سجاد کی مجبوری کیا تھی، ملاحظہ کیجئے گا۔ شام لا کر بازار میں پھرایا، زہرا کی بیٹیوں کو۔ ملاحظہ کیجئے گا، جب امام سجاد پر انگارے برستے ہوں گے تو کیا کیفیت ہوگی۔ کوئی دست بستہ ہو جس کے ہاتھ جکڑے ہوئے ہو، کمر میں لنگر ہو، گلے میں توق ہو، اس کے سر پر اگر کوئی آگ کا انگارہ گرے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی، ملاحظہ کیجئے گا۔ معذور تھے معذور تھے اس طرح، بچا پائے نہ سر کو، ہاتھ بندھے ہوئے سر پہ انگارہ گرے،
امامہ جل رہا تھا، امام سجاد تڑپ کے رہ گئے. معذور تھے اس طرح بچا پائے نہ سر کو، بے گور و کفن، بے گور و کفن چھوڑ کے آئے ہیں پدر کو. اے کلمہ گو بتاؤ تم کیسے امتی ہو، یوں آل مصطفیٰ پر تم نے ستم یہ ڈھایا، بازار میں پھرایا، زہرا کی بیٹیوں کو. پر بے پردہ شام لا کر بازار میں پھرایا، زہرا کی بیٹیوں کو. ملاحظہ کیجئے گا، شعر حاضر کر رہا ہوں. جب یہ قافلہ کوفے کی گلیوں سے گزر رہا تھا، چھتوں پر عورتیں بیٹھی ہوئی تھی. سکینہ پیاس سے تڑپ رہی تھی. ایک ضعیفہ تھی کہ جو اہل بیت کے گھرانے میں پروان چڑھی تھی. جب اس نے بچی کی کیفیت کو دیکھا، بالا خانے سے نیچے اتری، قیدیوں کے قریب آئی، کھڑے ہو کے کہتی ہے، بیویوں محسوس ہوتا ہے کہ بچی نے مدت سے پانی نہیں پیا. پانی کا جام لائی، سکینہ کی طرف بڑھایا اور بڑھانے کے بعد آواز دیتی ہے، بچی جب تو پانی پی لے تو میرے حق میں چند دعائیں کر دینا. صاحبان اولاد ہیں، خدا کسی یتیم سے یہ دعا نہ کرائے. تو جناب سکینہ نے دعا کی ہے. جیسی بیوی نے کہا کہ جب پانی پی لے تو چند دعائیں کر دینا، زینب نے سکینہ کا ہاتھ پکڑ لیا. سکینہ پہلے دعا کرو، بعد میں پانی پینا. بی بی تیری تمنا کیا ہے؟ کہ میرا شوہر پردیس گیا ہوا ہے، خیر و عافیت کے ساتھ واپس آ جا. جلا ہوا دامن پکڑا، خدایا میرے اس دامن کا واسطہ، اس کا شوہر سلامتی کے ساتھ گھر واپس آ جائے. سکینہ نے دعا کی، بچی نے دعا کی، بیویوں نے آمین کہی. کہا تیری دوسری تمنا کیا ہے؟ کلیجے پہ ہاتھ رکھو، جملہ سننا، اگر چوٹ لگے تو برداشت کر لیجئے گا. دوسری تمنا کیا ہے؟ کہا جیسے یہ یتیم ہے میرے بچے یتیم نہ ہو. خدا کسی یتیم سے یہ دعا نہ کرائے. خدایا میری یتیمی کا واسطہ، اس کے بچے یتیم نہ ہو. تیری آخری دعا کیا ہے؟ مجھے مدینہ جانا نصیب ہو. مدینہ جا کر کیا کرے گی؟ کیسی باتیں کرتی ہو؟ مدینہ میں میرا مولا رہتا ہے، مدینہ میں میری شہزادی رہتی ہے. جملہ سنیں گے، آخری جملہ ہے، پوری روایت نہیں پڑھوں گا. مدینہ جا کر کیا کرے گی؟ میری شہزادی رہتی ہے. زینب نے سوال کر لیا، تیری شہزادی کا نام کیا ہے؟ جیسے ہی زینب نے سوال کیا، ام حبیبہ کے ماتھے پر بلا خاموش، بازار میں نام نہیں لے سکتی. ایک بی بی گھر سے آ کے پانی کا جام لا کے بچی سے کہہ رہی ہے، میرے لیے دعا کر. برباد تیرے جیسے میرے نہیں ہو بچے، مقصد ہو میرا پورا، بازار میں پھرایا، زہرا کی بیٹیوں کو.
شام لا کر بازار میں پھرایا زہرا کی بیٹیوں کو کوئی یتیم کوئی یتیمی میں یہ دعا نہ کر کوئی یتیمی میں یہ دعا نہ کرے ہائے خدا کسی کو مصائب میں مبتلا نہ کرے شعر حاضر کر رہا ہوں، ایک ایک مصرے پر ایک ایک جملے پر توجہ چاہتا ہوں۔ جب یہ قافلہ کربلا سے چلا ہے تو ناقے کی پشت سے سکینہ گر گئی، اور جب زینب نے دیکھا کہ میرے بھائی کی امانت قافلے میں موجود نہیں ہے تو زینب نے اپنے آپ کو ناقے سے گرایا، اور گرانے کے بعد سکینہ کو تلاش کرنا شروع کیا۔ تلاش کرتے کرتے اس راستے پر چلی گئی کہ جو راستہ فرات کی طرف جاتا ہے۔ سکینہ کو تلاش کرتے کرتے اس راستے پر جیسے ہی چلی، کیا دیکھا؟ ایک گھڑ سوار آ رہا ہے۔ جیسے گھڑ سوار کو آتا دیکھا، زینب نے سوال کیا، گھڑ سوار کیا کسی بچی کو تو نہیں دیکھا؟ جملہ سنیے گا، صاحبان اولاد ہیں، سینے پر ہاتھ رکھیے گا، کلیجے پر ہاتھ رکھیے گا، کیا کسی بچی کو آتے ہوئے تو نہیں دیکھا؟ گھڑ سوار تڑپ کے کہتا ہے، بی بی میں نے کسی بچی کو تو نہیں دیکھا، لیکن ہاں اتنا ضرور دیکھا ہے کہ میں اپنے گھوڑے کو فرات پر پانی پلا رہا تھا، خرابے سے اتنی دردناک آواز آ رہی تھی، نشیب سے اتنی دردناک آواز آ رہی تھی کہ جس کی درد کی وجہ سے میرے گھوڑے نے پانی پینا بند کر دیا۔ فرات پر ایک لاشا پڑا ہوا تھا کہ جس کے بازو کٹے ہوئے تھے، جیسے ہی آواز بلند ہوتی تھی اتنا درد تھا، آواز بلند ہوتی تھی لاشا تڑپنے لگتا تھا۔ ملاحظہ کیجئے گا، مقتل میں سر بریدہ لاشیں پڑے ہوئے تھے، اور سامنے ہمارے نیزوں پر سر چڑھے تھے۔ ایک سر تھا ان میں ایسا آگے نہیں جو بڑھتا، اس نے لہو بہایا بازار میں پھرایا زہرا کی بیٹیوں کو۔ شام لا کر
ملاحظہ کیجئے گا حضرت عباس کی کیفیت کیا تھی. روایتیں بتاتی ہیں کہ جب عباس عربی گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو عباس کے زانو گھوڑے کے کانوں سے ٹکراتے تھے. علامہ بحر العلوم بیان کرتے ہیں کہ جب عباس کی قبر کا ایک گوشہ خراب ہوا تو میں نے چاہا کہ اس کی مرمت کرائی جائے. مستری کو لایا گیا. کسی کو اجازت نہیں تھی کہ سرداب میں داخل ہو جائے. علامہ بحر العلوم تھے اور صرف مستری تھا. دونوں سرداب میں داخل ہوئے. ملاحظہ کیجئے گا, دونوں سرداب میں داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد ایک مرتبہ مستری نے قبر کو دیکھا. دو مقام ایسے ملے ہیں کہ جہاں پر دیکھنے والا سر دیوار سے ٹکرا کر رویا ہے. جب زینب نے سجاد سے کہا تھا میرے لال مجھے میرے قمر بنی ہاشم کی قبر پر پہنچا دے, سجاد نے ہاتھ پکڑا زینب کا, عباس کی قبر پر کھڑا کیا. ایک مرتبہ زینب نے قبر کو دیکھا, سجاد کو دیکھا, آواز دی بیٹا سجاد میں نے تجھ سے عباس کی قبر پر جانے کو کہا تھا, کسی بچے کی قبر پر جانے کو نہیں کہا. مصری نے علامہ بحر العلوم کو دیکھا, قبر کو دیکھا, تڑپ کے ایک آواز دیتا ہے علامہ بحر العلوم یہ بتاؤ کیا جو میں نے پڑھا اور سنا ہے وہ غلط ہے یا جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ غلط ہے. علامہ بحر العلوم تڑپ کے آواز دیتے ہیں تیرا مسئلہ کیا ہے؟ کیا میں نے یہ پڑھا کہ عباس کا قد اتنا طویل تھا جب گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو زانو گھوڑے کے کانوں سے ٹکراتے تھے؟ کیا تو نے صحیح پڑھا؟ کیا میں نے سنا بھی یہی ہے؟ کیا تو نے صحیح سنا؟ اب جو میں دیکھ رہا ہوں اتنی چھوٹی سی قبر ہے, اتنی چھوٹی سی قبر ہے کہ جیسے 3 اور 4 سال کے بچے کی قبر ہوتی ہے. جیسے ہی مستری نے جملہ کہا علامہ بحر العلوم نے امامہ پھینکا, سر دیوار سے ٹکرایا. کہا مستری یہ بتا کہ اگر کسی کپڑے کو ببول کے درخت پر ڈال کے کھینچا جائے تو کی کیفیت کیا ہوگی؟ حسین کے بدن پر 1900 زخم تھے, عباس کے بدن پر 400 زخم تھے, ایسے کہ جہاں پر جگہ نہیں تھی, اور 4000 تیروں کے زخم تھے. علامہ بحر العلوم نے سر دیوار سے مارا, زاروں قطار رونا شروع کی. ملاحظہ کیجئے گا ایک لاش بے سر ہے, ترائی پا کسی کا ہے, بازو بھی نہیں جسم پا چھلنی ہے کلیجہ. آخری بند آپ کی سماعتوں کے حوالے کرو, ملاحظہ کیجئے گا. بے پردہ شام لا کر بازار میں پھرایا, اہل حرم کی مجبوری اور غریبی. ملاحظہ کیجئے کی بیٹیوں کو تم کرسیوں پہ بیٹھے, اہل حرم کھڑے تھے, غربت پہ بے کسوں کی سب لوگ ہنس رہے تھے. اجر وفا یہی ہے, کوئی حیا نہیں ہے, قیدی انہیں بنایا, بازار میں پھرایا, زہرا کی بیٹیوں کو.
زینب سرے زینب سرے دربار کھڑی سوچ رہی ہے اکبر میرا مارا گیا. ہائے اکبر میرا مارا گیا. ابا ابا عباس نہیں ہے. ہائے بے پردہ پھروں بے پردہ پھروں کیا میری قسمت میں یہی ہے. ارے زنجیروں میں فرزند حسین ابن بے پردہ پھروں کیا میری قسمت میں یہی ہے. زنجیروں میں فرزند حسین ابن علی ہے. مقطع پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجئے گا. بے پردہ شام لا کے بازار میں پھرایا زہرا کی بیٹیوں کو. کیسے بیاں ہو افسر بازار کا وہ منظر پامال ہو چکے تھے ناقوں سے بچے گر کر. آہو بکا تھی ہر سو چہروں پہ ڈالے گے سو. غم یوں ہر ایک اٹھایا بازار میں پھرایا زہرا کی بیٹیوں کو.
کی آغوش میں ہائے یوں موت کی آغوش میں جانے لگے بچے